السلام علیکم سر، بہت السلام شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مسافر کے لیے بڑا قیمتی وقت میں سے، جو کہ آج کل آپ کی بہت ساری مصروفیت ہیں، اس میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا بہت مسافر شکریہ. کے لیے. اس کے لیے بہت شکریہ سر. لوگ خاص کر ینگسٹرز 1965 کا نام سنتے ہیں تو ان میں ایک جوش آ جاتا ہے. آپ بھی اس وقت جوان تھے، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں جب ہاں، آپ کو. آتش جوان تھا. جی جی بات یہ ہے کہ آپ 1965 کی جنگ جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. جس طرح جنگ بدر اسلام کی تاریخ میں چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، اس طرح 65 کی جنگ پاکستان کے لیے کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنے سال بیت گئے. 35 اور 20، 21 اور تو یہ جو یعنی یہ جو عرصہ ہے 50-51 برس کا، بالکل. یہ ایک واقعہ نے ابھی تک قوم اس کو اکٹھی رکھی ہوئی ہے. ابھی بھی قوم اس واقعے کو یاد کرتی ہے. جو قومیں ہیں، جو دنیا کے فیتھ ہیں، ان کے ایک لینڈ مارک ہوتا ہے. ہمارا لینڈ مارک جنگ بدر ہے مسلمانوں کا، اور اسی طرح جو ہے ہمارے بڑے بڑے ایونٹ ہیں. اور پاکستان کا لینڈ مارک ایک تو 47 تھا، لیکن یہ 47 سے بھی بڑا ایونٹ تھا، کیونکہ ہمارا وجود چیلنج کیا گیا تھا. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نیوی میں 65 کی جنگ جو ہے نا، ہم تو آلریڈی جنگ لڑ رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس پاک فوج میں جو لوگ ہیں، یا جو پاکستان کا یہ پنجاب کا خاص حصہ جو زمینی حصہ ہے، اس میں فوج کو سوائے فوجی لوگوں کے اور دوسرے لوگوں کو ایئر فورس تو پھر بھی نظر آ جاتی ہے کہ سر پہ جہاز اڑتے ہیں، لیکن نیوی کو تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی. آنکھ ہو جل، پہاڑ ہو جل. اور ویسے بھی مسلمان پانی سے ڈرتے ہیں. یعنی بس اگر نہر میں گر جائے تو 50 آدمی ڈوب کے مر جائیں گے، نہر سے نہیں نکل سکیں گے. بہر صورت میں 65 کی طرف آتا ہوں. تو ہم 65 سے یعنی مارچ اپریل سے رن کچھ میں جو جنگ جاری تھی، اس میں بھی شامل تھا. یعنی ہمارے لیے 65 کی جنگ نئی نہیں تھی. ہم 65 کی جنگ سے پہلے رن کچھ کی جنگ میں حصہ لے رہے تھے. اور جناب جون جولائی میں ذرا کراچی کے سمندر کے ساحل پہ بیٹھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سمندر کتنا گرم ہوتا ہے، اور وہ جو لہریں ہوتی ہیں کیسے کیسے جہاز کو اٹھا کے مارتی ہیں. تو جناب اس وقت ہمارا جون جولائی جو ہے انہی سمندروں میں گزرا. تو ہم تو مطلب ہے کہ ایک قسم کے تنگ بھی آئے ہوئے تھے، اور ایک قسم کے ہمیں یعنی ایکسپیرینس بھی ہو گیا تھا سمندر کا. سپتمبر کی بات یہ ہے کہ ادھر جناب وہ جو چھوٹی موٹی یہ جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، وہ کشمیر میں شروع ہوئی تھیں پہلے، لیکن اس کی کوئی زیادہ خبریں نہیں ملتی تھیں. نہ قوم کو بتایا جاتا تھا کہ کشمیر میں ایک باقاعدہ جنگ شروع ہوئی ہے. گریلا وارفیئر تھی، اس کے متعلق لوگوں کو بتایا نہیں جاتا ہے. لیکن 6 کی صبح کو میں اپنے جہاز، میں اس وقت کیپٹن کا رینک تھا میرا جو ہے نا، یعنی بلکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا، اس کو سب لیفٹیننٹ کہتے ہیں. تو میرا وہ رینک تھا، اور میں پاکستان نیوی کے جہاز ڈسٹرائر PNS شاہ جہان پہ ینگ افسر جو ہوتے ہیں، جو ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے مختلف جگہ، کوئی آرٹلری کے گن کے پاس ہے، کوئی انجن روم میں ہے، کوئی اوپر ہے. تو میری جو تھی ڈیوٹی وہ جہاز کے اوپر جہاں پہ کمانڈ ہوتی ہے، جس کو برج کہتے ہیں، اس پہ تھی. تو میں اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا تھا، کیونکہ جہاز کے اوپر ہی کیپٹن ہوتا ہے، 2IC ہوتا ہے، سارے آرڈر جہاز کے برج سے دیے جاتے ہیں، اور اوپر کھڑے ہو کے ان ڈسٹرائرز کے جو نئے جہاز آئے ان کے تو جو برج ہیں وہ کورڈ ہیں، ان کے کورڈ نہیں ہوتے تھے، وہ اوپن ہوتے تھے. بہر صورت جی ہم صبح جب نکلے کراچی ایئرپورٹ سے، ہمیں نہیں پتا جنگ ہو گئی ہے. تو ہم جو ہے اب جہاز نارمل ایکسرسائز کے لیے نکلتے ہیں. تو PNS بابر
destroyer PNS Badr, PNS Khyber, PNS Alamgir, PNS Shahjahan, PNS ٹیپو سلطان. اب یہ جو ہیں ہم نکل رہے ہیں یکدم ایک اناؤنسمنٹ. اب ہمارے جہازوں پہ ایک جیسے آپ کا یہ اناؤنسمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ایک اناؤنسمنٹ سسٹم ہوتا ہے کہ ہر کونے کونے میں اسپیکر لگے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو بلانا ہو تو ہر جگہ آواز تو آواز آئی کہ ابھی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان قوم سے خطاب کریں گے. ہوئے یہ کیا ہے؟ تو ہم جو ہے نا وہ اسپیکروں کے پاس اکٹھے ہو گئے سارے. وہ جناب جو ایوب خان کی تقریر تھی, اللہ غری کے رحمت کرے, لیکن وہ جو ان کی اسپیچ تھی وہ ایک بالکل ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہے. انہوں نے کہا, میرے عزیز ہم وطنوں, آج بزدل بھارت کی فوج نے لاہور سیکٹر میں ہم پر صبح حملہ کر دیا ہے. اب اور بھی گرمی آئی, اور لاہور تو میرا شہر ہے. تو ہم بالکل اور اب اس نے جناب جب کہا کہ یہ اس کو بزدل دشمن کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں. تو پھر تو جناب یہ تھا کہ ہمیں کوئی پر لگ جائیں یا کچھ ہو جائیں تو ہم جس محاذ پہ بھی جا سکیں ابھی پہنچیں. اچھا خیر, وہ جہاز ہے, لوہے کا جہاز ہے, بندے ہیں, وہ جہاز چل رہا ہے. تو جناب یہ تقریر سننے کے بعد پھر نعرے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اور سب جو ہے ہمارے جوان جو تھے, ینگ جوان جو ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں, سر کیا ہوگا, کیا اب ہم نے کیا کرنا. آپ امیجن کریں کہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہے. تو ہم اپنے بڑے افسروں کے پاس گئے, پھر اپنے کپتان کے پاس گئے. اس نے کہا, بھائی ابھی آپ دیکھو اپنی ڈیوٹی پہ جاؤ, ہم جہاز سمندر سے باہر نکل رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. کہ وہ تو کیپٹن صاحب بتائیں گے, اور کیپٹن صاحب کو جو ہمارے بڑے ہیں نیول ہیڈ کوارٹر بتائے گا. تو ہم ویسے بھی نارمل روٹین میں ہم جو تھے رن کچھ میں جنگ لڑ رہے تھے تو جہازوں کی ڈیوٹی سمندر پہ رہتی تھی. کیونکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیوی کیوں ضروری ہوتی ہے ملک کے لیے. کیونکہ جو ہماری جتنی بحری یعنی چیزیں آتی ہیں سمندر کے راستے اور بندرگاہ کی حفاظت, اگر وہ بندرگاہ کو بلاک کر دیا جائے تو ہمارا نہ اسلحہ آ سکتا ہے, نہ کھانے پینے کی اشیاء آ سکتی ہیں, نہ تیل آ سکتا ہے. بہت ضروری چیزیں ہیں یہ. تو وہ ہم جو ہے جب نکل کے ہاربر سے, کراچی بندرگاہ سے نکل کے باہر کھلے سمندر میں گئے تو پھر جو سگنل آیا ہمیں کہ ہماری ڈائریکشن کر دی گئی عدن کی طرف, گلف آف عدن کی طرف. وہ یعنی بعد میں مجھے پتا چلا کہ جو نیول ہیڈ کوارٹر تھا وہ ہمارے جو سمندری راستہ تھا یورپ کے ساتھ ایڈن سے آتا تھا نہر سویز کی طرف سے, اس کی حفاظت کے لیے ہمیں انہوں نے اس طرف روانہ کیا. تاکہ جو ہمارے, وہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے ایک دو جہاز, بحری جہاز جو ہمارا اسلحہ لے کے آ رہا ہے, آرمی اور ایئر فورس کا اسلحہ لے کے آ رہا ہے, وہ ادھر سے آ رہا تھا. تو اس کی حفاظت کے لیے اب ہم جناب 6 سپٹمبر ہو گیا. اب اس پہ جناب ریڈیو پہ ایک ایک پل کی خبر آ رہی ہے, سن رہے ہیں اور گرمی کھا رہے ہیں. یار وہ واگا ہے, وہاں یہاں تک ہوا, اوے وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر جو یہ لاہور سے اب ہمارا کنٹیکٹ تو تھا نہیں, تو بعد میں جو ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی, تو جو وہ سناتا تھا وہ سنتے تھے, اور باری باری ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہم وہ ٹی وی کے آگے آتے تھے. تو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ وہاں پہ تو ڈاگ فائٹنگ ہو رہی ہے. ہماری ایئر فورس ماشاءاللہ, یعنی میں اگر کسی کے سر پہ 65 کا تاج رکھنا چاہتا ہوں تو وہ پاکستان ایئر فورس ہے. بے شک. کہ اگر پاکستان ایئر فورس 65 کی جنگ میں وہ کارکردگی نہ دکھاتی تو ہم نیوی اور آرمی ایئر فورس کے محتاج ہوتے ہیں.
یعنی ہمیں یہ کور دیتے ہیں جس سے ہم اپنی کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. تو ماشاءاللہ ادھر سے جناب وہ بو کاٹا کی خبریں آ رہی تھیں کہ جناب وہ گرا لیا، وہ گرا لیا، وہ گرا لیا. وہ پھر بعد میں پتہ چلا ایم عالم جیسے ہیرو تھے. مطلب ہے کہ یہ یعنی ولولہ تو یہ تھا کہ کھانا پینا بھول گئے. صحیح. اب ہو کیا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہ، اگر میری گن کے اوپر ڈیوٹی ہے مثلا اینٹی ایئر کرافٹ گن، تو ہم اپنی ایئر کرافٹ گن کو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی ہماری محبوبہ ہو، صحیح. اور بڑی گن کو ایسے پیار کر رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں اس کے ساتھ کہ جیسے بھی یہ ہے کہ بالکل یہ ہمارا یہ اس کے ساتھ معاشقہ ہو. تو وہ اور اسی طرح جو جوان تھے، جو سیلرز تھے، ان کا بھی یہی جذبہ تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے، ہمارے گولے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ میکنزم صحیح ہے. اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یار میں نے گن پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی میں نے، یہ جوش ہوتا ہے. خیر اب 6 کی شام ہو گئی. اب ہمارے جو کپتان صاحب تھے وہ ظفر شمسی صاحب تھے، اور ان کا ہمارا جو 2IC تھا وہ تھا ذکا اللہ چودھری صاحب. اور جو ہمارے کمانڈر پاکستان فلیٹ جو تھے، یعنی جو کہ پاکستان نیوی کا جو فائٹنگ یونٹس ہیں جو لے کے اس کا انچارج تھا، وہ تھا، اس کو کمانڈر پاکستان فلیٹ کہتے ہیں. وہ تھے کمانڈور SM انور. صحیح. وہ تھے. اور ڈسٹرائر اسکواڈرن یعنی جہازوں کے جو آپ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے F-17 کے اسکواڈرن کے انچارج ہوں، اسی طرح بحری جہازوں میں ڈسٹرائر جو ہیں وہ اپنی شان ہے ان کی. وہ اسکواڈرن کے انچارج جو تھے کیپٹن اختر حنیف. تو یہ جو ہے اب سارا جو ہے ہم اپنا یہ جہاز جو ہیں ایک جھمگٹا جو پھر رہا ہے، اور ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اب آرڈر ملیں کہ اب ہم کہیں جھپٹیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. لیکن جب ہم نے یعنی کہ کیپٹن کا ارد گرد کھڑے ہو کے 2IC کا اپنے سینئر آفیسرز کا ہم ناطقہ بند کیے ہوئے تھے، کچھ کرو کچھ کرو. انہوں نے کہا بھئی کیا سمندر میں چھلانگ لگا دیں، کیا کریں؟ او بھائی تم انتظار کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر سے ہمیں کوئی ڈائریکشن آئے. تو یہ جناب 6 اور 7 کا دن اسی طرح گزر گیا جیسے ماہی بے آب تڑپ رہی ہوتی ہے. اسی طرح کیا جوان اور کیا ینگ آفیسر. اور میں یہ بات بالکل آج اس پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میں ان بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت ینگ ہیں، کہ پاکستان کو بچانے والے، میں ابھی 3 اسٹار جنرل ہوں، نہ جرنیل تھے نہ کوئی اور. پاکستان کو بچانے والے ینگ سولجر اور ینگ آفیسر تھے. بالکل. 65 کی جنگ میں پاکستان کو بچانے والے ینگ آفیسر اور ینگ سولجر تھے، اور ان کے جذبہ ایمانی نے باقی ہم جیسے بوڑھے جو اس وقت تھے ان کی لاج رکھ لی ورنہ یہ جو ہے کوئی تماشا ہی اور ہو جانا تھا. خیر کرتے کرتے جناب اب 7 کی شام ہو جاتی ہے تو یکدم آتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کیپٹن صاحب جو ہیں وہ جہاز کے عملے سے خطاب کریں گے. جناب اب ہم کیپٹن صاحب کے خطاب کے لیے منتظر ہو گئے. انہوں نے پھر تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ کس طرح ہندوستان نے لاہور سیکٹر میں حملہ کیا، اور کس طرح ماشاءاللہ ہماری بہادر آرمی نے اور کس طرح ہماری بہادر ایئر فورس نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے، اور کس طرح قوم کا مراد لاہور پہ جناب لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کے ڈاگ فائٹ دیکھ رہے ہیں، او بو کاٹا ہو رہا ہے. تو اب ہمیں اور مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے نزدیک کوئی ہوتا اینیمی ہوتا تو ہم اس کو مکھوں سے مارتے. تو خیر کپتان صاحب نے ہمیں، ظفر شمسی صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ ہمیں بھی مشن مل چکا ہے. میں آپ کو اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن الحمدللہ ہمیں ٹارگٹ اور مشن ہیڈ کوارٹر نے دے دیا ہے، اور وہ میں رات کو سن سیٹ کے وقت آپ کو بتاؤں گا. تو اب ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سن سیٹ کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ پھر جب وہ وقت آیا یعنی 7 کی شام کا،
تو پھر اناؤنسمنٹ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ پاکستان نیوی انشاءاللہ آج رات بمبے کے اوپر جو دوارکا پورٹ ہے اور جہاں وہ سومناتھ مندر واقع ہے جس پہ 17 حملے محمود غزنوی نے کیے، کہ آج ہم انشاءاللہ 18واں حملہ اس سومناتھ مندر پہ کریں گے، اور یہ پہلا سمندر کی طرف سے حملہ ہوگا، یعنی کہ 7 کی رات کو. 7 کی رات. تو نعرے یا اللہ اکبر یا علی وہ نعرے جو ہے میں دیکھتا ہوں ابھی ہنسی بھی آتی ہے اور آنکھوں میں وہ مسرت کے آنسو بھی آتے ہیں، جوش. تو وہ جوش ہے. تو جناب پھر ہر کوئی یہ تھا، کیونکہ جہاز جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے چلتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ہوائی جہاز اڑایا 45 منٹ کے لیے 2 گھنٹے کے لیے واپس آ گئے، یا آرمی بنکر میں بیٹھ گئے، یا تھک گئے زمین پہ بیٹھ گئے. جہاز نے 24 گھنٹے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو چلتا رہتا ہے. تو اب ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ ہماری ڈیوٹی جہاز میں اس وقت اوپر لگے جب فائرنگ ہو، تاکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گولے جاتے، یا ہم چلا سکیں، یا ہم شامل ہوں ان میں کوئی گولے پکڑانے میں یا گن چلانے میں. تو اب یہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ سٹرگل ہو گئی کہ میری ڈیوٹی کہاں ہونی چاہیے، میری ڈیوٹی کہاں ہونی چاہیے. تو وہ جناب کلہ ادا کر کے جب رات کے ہم بمبے کی طرف جو ہے نا، پھر ہم نے یہ بتایا کہ بمبے کی طرف ڈائریکشن کر لو. تو پھر میں آگے آتا ہوں کہ یہ بمبے کی طرف جب جہازوں نے، یعنی ہم کس طرف سے، پہلے ہمارا ایڈن کی طرف منہ تھا، پھر آفٹرنون میں ادھر ہو گیا، اور پھر جو ہے یعنی کافی عرصے کے بعد ہمارا بمبے کی طرف ہو گیا. بمبے کے اوپر ابھی بھی ہمیں یہ نہیں، یعنی ایگزیکٹ ہمیں ہر ایک کو تو پتہ نہیں کہ دوارکا کہاں ہے. وہ تو نیویگیٹر کا کام ہوتا ہے، جہاز کی کپتان کا کام ہوتا ہے، اور جو ہمارا کمانڈر ہوتا ہے وہ پورے جہازوں کو لے کے جا رہا ہے. اب میری خوش قسمتی سے میری ڈیوٹی جو ہے وہ اس جگہ تھی جہاز کے اوپر جہاں سے کپتان میرے دائیں طرف ہے اور میں ادھر کھڑا ہوں اوپر، اور باقی لوگ بھی ادھر ہیں. تو وہ جناب اب سین کیا ہے؟ سین یہ ہے کہ پاکستان کی اکلوتی سبمرین غازی وہ بھی اسی علاقے میں تھی، اور ہندوستانیوں کا سبمرین کا نام سن کے ان کی دھوتیاں گیلی ہو چکی تھی. ہنسی آتی ہے کہ وہ اتنا بھاگے کہ جتنے نیوی کے جہاز تھے ہندوستان کے بمبے سے اوپر، وہ سب بھاگ کے بمبے چلے گئے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ وہ چلے گئے ہیں، ہم تو یہ ہے کہ بھئی ہمارا مقابلہ ہو گیا، جس سے ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر کی طرف، تو باہر نکل کے وہ ہمیں کم سے کم روکنے کی کوشش تو کریں گے. لیکن وہ سبمرین کے ڈر سے، سبمرین کا نام تھا غازی، جو بعد میں اس کا نقصان اٹھانا پڑا. تو وہ غازی کا سی او کون تھا؟ ایڈمرل نیازی. ٹیرر اتنا تھا، خوف اتنا تھا کہ جیسے ابھی آپ کو پتا نا کہ F-104 تھے ہمارے پاس 65 میں، تو F-104 کا خوف اتنا تھا. اور جب وہ گزرتا تھا، چاہے جہازوں کے اوپر سے گزرے زمین، تو وہ ایسا ساؤنڈ بیریئر جب توڑتا تھا شیشے ٹوٹ جاتے تھے. مجھے یاد ہے اس کے ساتھ ہی کہ ماشاءاللہ پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹس تھے اور جو وہ ماشاءاللہ اس لیول کے سارے، وہ امرتسر کے اوپر جا کے ساؤنڈ بیریئر توڑتے تھے، ان کے شیشے توڑ کے آ جاتے تھے. تو یہ اسی طرح جب یہ آیا تو پھر یہ میں بھی ریڈار پہ بھی تھا. تو ریڈار پہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈار پہ تو پوری پکچر تو نہیں آتی ہے، لیکن وہ ایک نقطے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اب جب ہم بمبے کی طرف سے، پھر ہمارا جو منہ ہے وہ آرڈر آیا کہ اب تم کراچی کی طرف. اب یہ ایسے انڈیا کی کون بنتی ہے، تو ساحل کے متوازی ہمیں پہلے اس طرح لے جایا گیا، پھر ادھر سے 180 ڈگری ٹرن کر کے کراچی کی طرف، اور انڈین ساحل کے متوازی ہمیں ہمارے کمانڈر صاحب جو تھے، ہمارے کمپیکٹ صاحب تھے، انہوں نے حکم دیا کہ اب ایک لائن میں آ جاؤ، اور تم جو ہے یہ اب آپ بمبارڈمنٹ پوزیشن میں لے آئے وہ ہمیں. ٹھیک جب رات کے 12 بجے تو آرڈر ہوا اوپن فائر. کیا سین! یہ سارے جہاز
آپ دیکھیے بابر جہاز جو تھا، کروزر جو تھا، اس پہ 5.25 انچ کی گن تھی، اور جو ڈسٹرائر تھے ان میں 4.5 انچ کی گنیں تھیں، اور جو اس کے ساتھ جو بوفر گنیں تھیں 40-60 وہ علیحدہ تھیں. لیکن بوفر گنیں تو ایئر کرافٹ کے لیے ہیں، لیکن جو مین جو ساحل پہ بمباری کرنی تھی وہ تو بڑے سے کرنی. تو جناب پھر جو ہے وہ سب نے وہ اوپن فائر کے ساتھ ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے، لا الہ الا اللہ کر کے نا جناب وہ فائرنگ شروع کی، اور وہ گولے برسائے. مجھے نہیں یاد کہ ہم نے 50 گرائے تھے اس وقت، 60 گرائے تھے، ایک یعنی کہ ہم پھر یہ کہتے تھے کہ ہمیں اور کی اجازت دی جائے. لیکن جو بڑے افسر تھے، جو انچارج تھے ہمارے، ان کو پتا تھا کہ سارے گولی یہاں فائرنگ نہیں کر سکتے، اگر کوئی ریئیکشن انڈیا کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے ان سے پھر وہ کس سے لڑیں گے. تو الحمدللہ اس سے ہمیں شعلے جو ہیں وہ نظر آتے تھے، یعنی کہ کافی فاصلہ تھا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاز ساتھ جا کے بمبارڈ کرے، لیکن پورے شعلے نظر آتے تھے. اور ان کی جو کوسٹل بیٹری ہیں، یعنی ساحل کے اوپر جو ان کی گنیں تھیں، انہوں نے بھی ہماری طرف گولے پھینکے. وہ بے سود تھا کیونکہ ہم ان کی ریچ سے بہت باہر تھے. اور ان کے جو جہاز تھے، جو ہمیں نظر آتا تھا کہ ریڈار پہ شاید جہاز پینٹ ہو رہے ہیں، وہ ٹیلے تھے ساحل پہ جو پینٹ ہو رہے تھے ریڈار کے اوپر، اور بعد میں پوری زمین نظر آ رہی تھی بعد میں وہ ریڈار کے اوپر. تو وہ ایک یعنی اس کی جو سب سے بڑی جو ہمیں خوشی تھی کہ ہمارے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی کہ ہم نے بھی کہ ہم بیکار نہیں بیٹھے ہیں، ہم نے حصہ لیا ہے. اور یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج بھی میں اپنے بچوں کو بجاتا ہوں کہ بیٹے اگر 17 حملے محمود غزنوی نے کیے تو اللہ نے مجھے سعادت دی کہ 18ویں میں شامل ہوں. ماشاءاللہ. تو جناب پھر اس کے بعد بڑے بڑے تماشے بھی ہوئے. پھر جب ہم کراچی کی طرف آئے تو پھر جناب ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ڈسپلن میں تو جہازوں کے ایک دوسرے کے پیچھے رہنا ہے. لیکن جناب خوشی میں جتنی جہاز کی سپیڈ ہے وہ پورا انجن کا زور لگا کے، تو وہ جو ہے وہ بتائے بغیر کپتان کو یا کسی کو، نیچے انجینئر صاحب جو ہیں وہ فل سپیڈ دے رہے ہیں. اور پھر یہ ایک جو سمندر میں بادل ہوتے ہیں اور جو ستارے ہوتے ہیں، خاص طور پر مریخ ٹائپ کے، مرکری ٹائپ کے ستارے، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو جھلملاتے نظر آتے ہیں. کبھی ان میں بلو لائٹ لگتی ہے، کبھی ریڈ لگتی ہے. تو ہمارے ساتھ کے کئی ینگ سولجر یا سیلر اور ینگ آفسر وہ ایسے بھی مست ہوئے تھے کہ وہ فائر کرنا چاہتے تھے، تو کبھی بادلوں سے وہ ستارہ کوئی نظر آ جاتا تو وہ اسی پہ اپنی چھوٹی گن اسی پہ فائر کرتے رہتے. تو کپتان نے ان کی سرزنش کی، وہ کمبختو یہ جو ہے یہ گن بیرل جو ہے یہ گرم ہو کے ڈھل جائے گی، اس کو روکو. تو یعنی وہ ایک جذبہ ایمانی جو تھا، جذبہ جہاد جو تھا، یعنی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ابھی یہ ہندوستان کا کوئی جہاز ہمیں نظر آئے اور ہمارے اوپر ان سے لیکن وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور غازی کے ڈر سے، اور بمبے کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش ہو گئی. تو یہ ایک میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ینگ بچے ہیں کہ 65 کی جنگ دیکھیں، بعد میں 71 کی جنگ بھی ہوئی، ادھر کی افغانستان، کوئی مقابلہ نہیں بعد کی جنگوں کا 65 کی جنگ کے ساتھ. ایبسولیوٹلی وہ ایک ایسا مائل سٹون ہے جو کہ پاکستان کی اس نسل نے اپنی بعد والی نسلوں کو دے دیا، اس کی ابھی تک کوئی مثال نہیں ہے.